اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے رب ذوالجلال، امور خیر کو انجام دینے میں ہماری نصرت فرما، آمین۔ ناظرین محترم، بے شک موت و حیات کا اختیار خداوند متعال کے پاس ہے، اور وہ جسے چاہے اولاد اور رزق کی فراوانی عطا کرتا ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ تمام مشکلات کا حل اور زندگی میں دیگر پریشانیوں سے نجات کا راستہ ہمارے خالق اور مالک کے پاس ہے۔ ہم ان امور میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے توسل سے خدا سے مدد مانگتے ہیں، اور اس راستے پر چلنے کی دعا مانگتے ہیں کہ جو راستہ یعنی صراط مستقیم محمد و آل محمد علیہ السلام نے ہمیں دکھایا ہے، اور یقیناً یہی راستہ نجات کا راستہ ہے۔ مومنین کی خدمت میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بے اولاد حضرات کے لیے چند نسخے پیش کیے جا رہے ہیں۔ برائے مہربانی تعویذ، دھاگے، جعلی پیروں اور عجیب و غریب منتوں سے دور رہیں، اور پیر کامل یعنی محمد و آل محمد علیہ السلام کے بتائے ہوئے بے اولادی کے نسخوں پر عمل فرمائیں۔ شکریہ۔ تفصیل جاننے کے لیے محترم ناظرین سے گزارش ہے ہماری ویڈیو آخر تک آن لائن ملاحظہ فرمائیں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل دی نالج آف اسلام کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا بٹن دبانے کے ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں، تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز بلا تاخیر آپ تک پہنچ سکیں۔ اور یقیناً ایسا کرنا ہمیں قرآن کی اس آیت کریمہ کا مصداق بنا دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ شکریہ۔ بے اولاد مومنین کرام توجہ فرمائیں۔ سورہ مبارکہ نوح کی آیات 10، 11 اور 12 میں ارشاد فرماتا ہے، اپنے رب سے معافی مانگو اور وہ یقیناً بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، وہ اموال اور اولاد کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے لیے باغات بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے ایک شخص سے فرمایا، اگر تو صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے تو ہر روز فجر اور عصر کے وقت 70 مرتبہ سبحان اللہ اور 10 مرتبہ استغفر اللہ، اور پھر دوبارہ 9 مرتبہ سبحان اللہ اور 1 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنے کے بعد سورہ مبارکہ نوح کی آیات 10، 11 اور 12 کی تلاوت کرے تو خداوند متعال اپنے فضل سے اسے صاحب اولاد کرے گا۔ ایک 60 سالہ شخص نے امام محمد باقر علیہ السلام سے بے اولاد ہونے کی شکایت کی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، 3 دن یہ عمل انجام دو اور اس کے بعد اپنی زوجہ کے نزدیک جانا، خدا تمہیں فرزند عطا فرمائے گا۔ اور وہ عمل یہ ہے کہ نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد 70 مرتبہ سبحان اللہ اور 70 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ سورہ مبارکہ نوح کی آیات 10، 11 اور 12 کی تلاوت کرے، انشاءاللہ خداوند متعال بحق محمد و آل محمد فرزند صالح اور سالم عطا کرے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی زوجہ حاملہ ہو جائے تو اسے چاہیے نماز جمعہ کے بعد 2 رکعت نماز بجا لائے کہ جس کے رکوع اور سجود طولانی ہوں۔ نماز کامل کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک بما سألک بہ زکریا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہم ہب لی ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اللہم بسمک استحللتها وفی امانتی اخذتها فإن قضیت فی رحمها ولدا فاجعلہ غلاما زکیا ولا تجعل للشیطان فیہ نصیبا ولا شریکا۔ آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ نے ایک شخص کو صاحب اولاد ہونے کے لیے ایک نسخہ بتایا اور اس حدیث کا حوالہ دیا
کہ ایک شخص امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا ہے اور بے اولاد ہونے کا شکوہ کرتا ہے تو امام علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور ارشاد فرمایا، فیروزہ کے پتھر والی انگوٹھی پہنو جس کے اوپر یہ آیت کریمہ کندہ ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ راوی کہتا ہے کہ ایسا کرنے کے 1 سال بعد اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت سے نوازا۔ مذکورہ اعمال بجا لانے کے علاوہ واجبات یعنی نماز، روزہ، حج وغیرہ پر عمل کیا جائے اور محرمات مثلا جھوٹ، غیبت، زنا اور شراب وغیرہ سے دور رہا جائے، خصوصاً پنجگانہ نماز کو ان کے اول وقت میں ادا کیا جائے اور ہمیشہ باوضو رہ کر یہ ورد اپنی زبان پہ جاری رکھے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور اپنے گھر میں بلند آواز سے اذان پڑھے تو انشاءاللہ خدا اپنے فضل اور محمد وآل محمد کے صدقے میں اولاد کی نعمت سے نوازے گا۔